ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا جن لوگوں کے ساتھ خدا نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے جن لوگوں کے ساتھ خدا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت خوشبو والی دکان کی طرح ہے، یعنی کہ بندہ خوشبو والی دکان پر جائے، فرمایا کہ یا تو تم اس سے خرید لوگے یا پھر وہ تمہیں تحفے کے طور پر عطا فرما دے گا، اور فرمایا کہ اگر دونوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ تم وہاں پر جا کر خوشبو حاصل کر لو گے، یا تمہیں وہ چیز تحفے میں دے دے گا یا تم خرید لو گے۔ اگر ایسا بھی نہ ہوگا تو وہاں پر جانے سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا کہ تم وہاں کی جا کر خوشبو سونگھ لو گے، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب تم واپس لوٹ آؤ گے تو تمہارے کپڑوں میں سے بھی وہ خوشبو آ رہی ہو رہی، تمہارے کپڑوں میں بھی وہ خوشبو بسی ہوگی۔ یعنی کہ نیک لوگوں کے پاس جانے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ بات نہ بھی کریں، تم بھی کوئی بات نہ کرو، ان کو دیکھ کر ہی تمہاری زندگی سنور سکتی ہے، ان کو دیکھ کر ہی تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ برے بندے کی صحبت لوہار کی دکان کی طرح ہے، وہاں پر جاؤ گے تو تمہارے کپڑے جو ہے خراب ہو جائیں گے، چنگاری کوئی اٹھ کر تمہارے کپڑوں کو جلا سکتی ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو تمہاری طبیعت میں گھٹن سی پیدا ہوگی۔ فرمایا برا بندہ بھی ایسا ہے، تم کو کہ میں نے تو کوئی بری بات نہیں کرنی، میں تو اچھا ہوں، نہیں، وہاں پر جانے سے تم پر بھی اس کی صحبت کا اثر پڑ سکتا ہے، اثر پڑ جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا، تمہیں پہلے تو یہ بات نہیں پائی جاتی تھی، میں تو ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں تو ویسا ہی ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے آپ تو۔ تو بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں اسی حدیث پاک پر، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا، سودا پاویں مول نہ لئیے بھلے آن ہزاراں۔ فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھنکا پین ہزاراں۔ کہ اچھے بندے کی جو صحبت ہے، بندہ اچھے بندے کے پاس چلے جائے کوئی نہ فائدہ ضرور ہوگا، اور اگر بندہ برے کے پاس چلے گیا تو یہ کبھی نہ کہے کہ میں تو اچھا ہوں پھر کیا ہو گیا، وہ کوئی نہ کوئی اس کا نقصان ضرور کر دے گا، اس میں کوئی نہ کوئی بری خصلت لاحق ہو سکتی ہے۔ سارا ان باتوں کو سوچیں سمجھیں۔ ایک تو پہلے ہی ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم قرآن کی پابندی نہیں کرتے، حدیث کی پابندی نہیں کرتے، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اوپر سے ہم نے صحبت ایسی اختیار کر لی، اور جب بندہ بری صحبت اختیار کر لیتا ہے نا، پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یقین جانے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ گھر والوں کا ادب نہیں کر سکتا، یہ پکی بات ہے، وہ والدین کی سب سے پہلے نافرمانی کرے گا۔ دوستوں سے ملنے سے میں منع نہیں کر رہا، دوستوں کے پاس جانا چاہیے، صحابہ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جب آپس میں ملنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے نفرت کی، اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیا، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دینے سے رک گیا، تو فقد استكمل الایمان، اس شخص نے ایمان کو مکمل کر لیا، یہ شخص کامل مومن ہے۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، کیا ہمارا یہ پیار کرنا رب کی رضا پر ہے؟ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو کیا اللہ کی رضا کے لیے نفرت کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ دے رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں؟ کسی کو کچھ دینے سے رک گئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہ اس میں میری نفسانی خواہش تھی کہ جب مجھے مدد کی ضرورت ہوئی تو اس نے مدد نہ کی، اب میں نے بھی مدد نہیں کرنی، میں اس کے گھر گیا، اس نے مجھے عزت نہیں دی تو میں نے بھی اس کی عزت نہیں کرنی۔ جب تک ہمارے ہر کام میں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ حدیث ہے، چاہے وہ صلہ رحمی ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہے، چاہے وہ دوستی ہے،
حتیٰ کہ کوئی بھی نیک کام ہے جب تک اس میں رب کی رضا شامل نہ ہوگی اللہ اس کو قبول نہ فرمائے گا.